السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو مختصر سا وقت دیا تھا، آپ نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا میں رہتے رہتے جو انسان اپنے اللہ رب العزت کو بغیر دیکھے راضی کرتا ہے، یہی انسان عقل مند کہلانے کے لائق ہے۔ بن دیکھے جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، یہی انسان ہے جسے عقل مند کہا گیا ہے۔ اور عقل مند کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا، عقل مند کسی سائنٹسٹ نے نہیں کہا، بلکہ عقل مند اس دنیا کی موسٹ فیمس پرسنالٹی اور اس دنیا کے سب سے انسانیت میں سب سے سچی ذات یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے۔ اس کے فرمایا ہے کہ تم میں سے عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کے 8 بلینز پیپل جو موجود ہیں اس کا انکار نہیں ہے، سب موت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور گئے ہیں، کوئی بھی موت کا انکاری نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بچپن میں بہت کمزور ہوتے ہیں، جوانیوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کچھ تھوڑا بہت عقل اور ہوش ان میں آتا ہے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا بس ایک دھماکے سے بن گئی، اور یہ ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، اور اس طرح کہہ کر وہ ایک بہت بڑے کریشن کی نفی کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں۔ تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جنہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا۔ سب سے بڑا ظلم جو انسانیت نے کیا وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کا انکار کیا۔ بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ایک اچھی زندگی کو، سادہ زندگی کا بھی انکار کیا، لیکن آپ کو اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسے نہیں ملے گا کہ جس نے موت سے انکار کیا ہو۔ آپ کو کوئی بھی انسان یا کوئی بھی سائنٹسٹ یا کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی پڑھا لکھا انسان یا کوئی بھی جاہل، کوئی بھی گوار، کوئی بھی ان پڑھ، کوئی بھی سمپل مزاج والا لڑکا یا لڑکی یا کوئی بھی ہائی فائی یا ہائی کلاس والی لڑکی یا لڑکا، یہ کہتے ہوئے آپ نے کسی کو نہیں سنا ہوگا کہ موت جو ہے وہ ایک مذاق ہے یا جھوٹ ہے۔ ایویں لوگ کہتے ہیں کہ مرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور اگر اس حقیقت کو ہم صرف سمجھ لینا تو ہماری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر اس حقیقت کا ہم یقین کر لینا مرنے سے پہلے، کیونکہ مرنے کے بعد تو سبھی کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں یار موت تو سچی ہے، موت تو آ کر رہتی ہے۔ مرنے کے بعد تو وہ تمام باتیں سچ ہو جاتی ہیں جو کہ دنیا میں ہم کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لائٹ لیتے ہیں اس کو۔ لیکن عقل مندی اس میں نہیں ہے کہ انسان ایک چیز کو ٹیسٹ کر لے یا ایک مرحلے سے گزر جائے اور اس کے بعد کنفرم کرے کہ ہاں یار یہ ریالٹی تھی، بلکہ ایک عقل مند انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ وہ اپنی میں اپنی زندگی نہیں گزارتا، وہ اپنے علم کو ہی اصل نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ میں غرور اور اکڑ جمع کر کے نہیں رکھتا، بلکہ ہمیشہ اپنے لیے کوئی ایک ایسی سپیس بچا کے رکھتا ہے کہ جس سپیس میں لوگ اس کو سمجھاتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کو اس نے جگہ دینی ہوتی ہے، خود کو غلط پروف کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کی باتوں کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق اپنے لیے اچھے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں موت کے بارے میں بتانے والے کون ہیں ہمیں؟ موت سے پہلے ہی موت کے خبریں دینے والا کون ہے؟ اور مرنے سے پہلے ہی جو مرنے کی تیاری کرتا ہے اسے عقل مند کہا جا رہا ہے، تو کون کہہ رہا ہے اسے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمپل سی بات ہمارے دل میں اتار دے جس کی وجہ سے ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ موت ایسی چیز ہے نا جو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے، بڑے بڑے نافرمانوں کو بھی راہ راست پر لے آتی ہے۔ اور یہ موت سے بری چیز بھی کوئی نہیں ہے۔ انسان جب اپنی موت سے غافل ہوتا ہے تو یہ شیطان کا بھی باپ بن جاتا ہے۔ انسان جب یہ بھول جاتا ہے نا کہ میں نے مرنا ہے،
تو بڑے بڑے گناہ بہت آسانی سے کر لیتا ہے، اور گناہوں کے بعد ہونے والی جو مایوسی ہوتی ہے، گناہوں کے بعد جو ہونے والی انسان کو جو چبھتا ہے، چبھن ہوتی ہے، وہ فیل نہیں ہوتی اسے، کیونکہ یہ موت کو بھول چکا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیز کو ہم بھلا کر اپنے حق میں بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں، کہ جو سب سے بڑی ریالٹی ہے اس دنیا کی، انسانیت کی۔ اینی ہاؤ، آج ہم بات کریں گے ایک ٹاپک پہ، تو لوگوں کا ویٹ کریں یا ٹاپک پہ بات کرنا شروع کر دیں؟ بھائی میں سب نمازیں پڑھتا ہوں، پھر بھی مجھے کبھی سکون آتا ہے، کبھی دل نہیں آتا، اور کبھی دل بے چین رہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سکون کے لیے جنت ہے نا۔ تمہارا دل مطمئن ہونے والا ہے ان قریب، بس یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر تمہیں اللہ رب العزت تمہاری نمازوں کا جو ریوارڈ دینے والے ہیں، اس سے تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا۔ دیکھو، جب انسان کسی کے ہاں جاب کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا یہ کہتا ہے کہ میں 10 دنوں سے جاب کر رہا ہوں یار، سیلری نہیں مل رہی، میں 25 دن سے جاب کر رہا ہوں یار، سیلری نہیں مل رہی، میں 28 دن سے جاب کر رہا ہوں یار، سیلری نہیں مل رہی، حالانکہ مجھے ضرورت بھی ہے، سیلری ملے گی تو میں اپنی ضروریات کو پورا بھی کر سکوں گا۔ نہیں، سیلری کا خیال اس کے دل میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، اسے کنفرم ہوا ہوتا ہے کہ مجھے 30 ڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد سیلری ملے گی۔ لیکن عبادات میں ہم ایسا نہیں کرتے۔ اول تو ہم عبادات کرتے نہیں ہیں اللہ کی، اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم ریوارڈز کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ یار نماز پڑھ رہا ہوں، سکون کیوں نہیں مل رہا، یار اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کر رہا، اللہ کی فرما برداری بھی کر رہا ہوں، پھر بھی میرے کام کیوں نہیں ہو رہے، یار سب کچھ ٹھیک تو چل رہا ہے، اللہ کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو میں نہ مانوں، اس کے باوجود اللہ میری خواہشوں کو پورا کیوں نہیں کر رہے۔ یعنی یہ سارے ریوارڈز کی طرف انسان کا دھیان چلا جاتا ہے، اور آئی تھنک کہ یہ ایک جلد بازی ہوتی ہے جو انسان اپنے رب کی طرف لگا لیتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 30 ڈیز کے بعد ہی آپ کو ریوارڈ ملے گا، آپ کی جو محنت ہوتی ہے، جو جاب ہوتی ہے جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہو، تو اس سے پہلے آپ جتنے بھی واویلے مچا لو، آپ کو سیلری اپنے ٹائم پہ ملے گی۔ تو دیکھو، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ٹائم سیٹ ہے آپ کے لیے سکون کا۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں جو آپ کو ملتا ہے سکون، کیا آپ اسے سکون کہتے ہیں؟ کیا آپ اسے سکون سمجھتے ہیں؟ نو۔ یہ دنیا کی زندگی میں جو دولتیں آپ کو میسر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، کیا ان دولتوں کو آپ دولت کہہ سکتے ہیں؟ نو۔ اس دنیا میں جو گھر ہے آپ کا، کیا اس گھر کو آپ اپنا حقیقی گھر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہیں گے آپ کبھی بھی۔ جو گاڑی آپ کے پاس موجود ہے، ریوارڈ ہے نا اللہ کی طرف سے، کیا اس گاڑی کو آپ ہمیشہ کی سواری کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یاد رکھنا، یہ اللہ رب العزت جو ہے نا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہے، بہت زیادہ سنسیئر ہے۔ بندے ڈنڈیاں مارتے ہیں اللہ کے تعلق میں، لیکن اللہ رب العزت کبھی بھی ایسی روش اختیار نہیں کرتے کہ جو بندہ اسے راضی کر رہا ہو اور وہ راضی نہ ہو، یا جو بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو اللہ رب العزت اسے کوئی ریوارڈ نہ دے۔ دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندے کو ایسا ریوارڈ دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہو۔ وہ ریوارڈ کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ لیٹ سپوز میں آپ کو اپنی گاڑی کی چابی دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یار یہ تمہاری ہو گئی، اور 1 مہینے بعد آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ سے واپس لے لینی ہے، تو کیا آپ اس گاڑی کے آنے پر خوشی محسوس کریں گے؟ نو۔ آپ کہیں گے یار یہ میری ہے ہی نہیں، 1 مہینے بعد علی بھائی آئیں گے مجھ سے لے لیں گے، تو اس کو تو آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ مجھے گاڑی مل گئی۔ البتہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار یہ چابی پکڑو، میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے، اور یہ تمہاری ہو گئی، تمہاری ملکیت ہے، تو آپ خوش ہوں گے اور آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے، آپ کا فیئر کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ کو یہ جو گاڑی ملی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملی ہے۔ تو میری جان، تم دنیا میں سکون حاصل کر کے کتنا فائدہ اٹھاؤ گے اپنے سکون سے؟ دنیا میں جو تم اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، اگر اللہ تمہاری دعائیں دنیا میں قبول کر دے، تو مجھے بتاؤ ان نعمتوں سے تم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو زیادہ سے زیادہ؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 70 سال، 100 سال۔ اس کے بعد جب تمہاری زندگی اینڈ ہو جائے گی
تو وہ ساری نعمتیں، تمہاری وہ ساری دعائیں جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پوری کر دی ہیں، وہ یہاں رہ جائیں گی. تم ایک بھی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکو گے. اگر اللہ تمہیں سکون دے دے تو تمہارا سکون بھی ختم ہو جائے گا دنیا میں. اگر اللہ رب العزت تمہاری لاکھ خواہشیں کمپلیٹ کر دیں اس دنیا میں، تب بھی تم اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے. تو ٹیمپریری چیزوں پر اپنا مائنڈ سیٹ لگا کر کیا فائدہ؟ تم یہ سوچا کرو کہ یار ٹھیک ہے، اوکے، اگر اللہ کی رضا کے لیے میری کوششیں جاری ہیں نا، اور بدلے میں مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، میں راضی ہوں اپنے رب کے فیصلے پر. مجھے نہیں چاہیے کچھ، مجھے میرے رب کی رضا چاہیے. کیا میں اللہ کی عبادت اس لیے کروں کہ اللہ خوش ہو کر مجھے ساری چیزیں دے دے؟ کیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس لیے اللہ کو پکاروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری دنیا کی زندگی ویل سیٹلڈ ہو کر گزر جائے؟ نہیں یار، ہم نے یہ لالچ پن اختیار ہی نہیں کرنا. ہم نے تو اللہ رب العزت سے بڑی لالچ لینی ہے. اللہ میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ مجھے جنت مل جائے. اللہ میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ مجھ سے تو راضی ہو جائے. میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں، میں اس لیے نفس کے خلاف چل رہا ہوں کہ مجھ سے میرا کریٹر راضی ہو جائے. دیٹس اٹ. اللہ تو مجھے کچھ دے نہ دے یہ آپ کا فیصلہ ہے. میں مانگوں گا آپ سے کیونکہ میں کمزور ہوں. میں پکاروں گا تجھے مسائل میں، پریشانیوں میں، کرٹیکل کنڈیشن میں، لیکن اے اللہ فیصلے آپ کے ہوں گے. چاہے تو آپ مجھے ان کریٹیکل سچویشن سے نکال دیں، مشکلات سے نکال دیں، یا تو انہی مشکلات میں رکھ. لیکن اللہ مجھے یہ ساری چیزوں پر صبر آ جائے گا، لیکن اگر تو مجھ سے ناراض ہو جائے، یا میں تجھ سے دور ہو جاؤں، یا میرے کسی عمل سے تو مجھ سے دور ہو جائے، یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے، اے اللہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. باقی دنیا کی زندگی کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، پہننے کو کچھ نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، چلنے کو ٹانگیں نہ ہو، دیکھنے کو آنکھیں نہ ہو، سننے کو کان نہ ہو، کمانے کو ہاتھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، نہ اس کا کوئی خاندان، نہ اس کا کوئی حسب، نہ اس کا کوئی نسب، نہ اس کو کوئی جانتا ہو، یہاں تک کہ جب بارشیں ہو تو یہ اپنے جسم کو بھیگنے سے بھی نہ بچا پا رہا ہو، ایسی کریٹیکل کنڈیشن، ایسی ٹف سچویشن میں بھی اگر ایک انسان کی زندگی گزر رہی ہے اس دنیا میں، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اور وہ مر جاتا ہے اسی حالت میں، اسی کوشش میں، تو مرنے کے بعد وہ ایک ایسی کامیابی کو پائے گا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی. اور جب اللہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تم پر کوئی زیادتی تو نہیں کی، تو وہ اللہ سے خود کہے گا کہ اللہ جس حال میں تو نے مجھے رکھا تھا نا دنیا میں اسی حال میں راضی ہوں. اور اللہ میرا کوئی گیلا شکوہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دی، کان کیوں نہیں دیے، رہنے کو گھر کیوں نہ دیا. اللہ یہ جنت جو آپ نے مجھے دے دی نا، یہ میرے سارے صبر کا بدلہ ہے. آپ یقین کریں. اور دوسری جانب کتابوں میں کیا آتا ہے کہ ایک انسان کو رہنے کے لیے بہت بڑا بنگلہ مل گیا، ایک انسان کو بات کرنے کے لیے بہت اچھا ایٹیٹیوڈ مل گیا، ایک انسان کو حسن بھی مل گیا، ایک انسان کو بلاغت بھی مل گئی، ایک انسان کو دنیا کی ہر نعمت میسر ہو گئی، گھومنے کے لیے گاڑیاں مل گئیں، ایک سے بڑھ کر ایک دولت اس کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گئی. لیکن مرنے کے بعد اگر وہ جہنم جانے والا ہے تو یہ اپنی زندگی پر افسوس کرے گا. جب اللہ اس سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی دنیا کی زندگی سے کتنا فائدہ اٹھایا، تو وہ کہے گا میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ارے کیوں؟ تمہیں تو اتنی لگژری لائف دی گئی تھی، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو وہ خود کہے گا کہ وہ ساری چیزیں ختم ہونے والی تھی، اور اب جب میں جدھر جا رہا ہوں نا یہاں میرا ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا ہو گیا، تو میں یقیناً خسارے والوں میں چلا گیا. کلیئر کرے اپنے مائنڈ کو، کلیئر، بالکل کلیئر. ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت اس لیے نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دولتیں دے دے. ہمیں اللہ کو راضی اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو کر ہماری دنیا بنا دے، ہمیں پریشانیوں سے نکال دے، ٹینشنوں سے نکال دے. نو، یہ تو غلط ہے. ہمیں اللہ کو راضی اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ ہمارا اللہ ہے، اور وہ عبادتوں کا لائق ہے، اور وہ ہمارا کریٹر ہے، اور اس نے ہمیں بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں. میرا دھیان ادھر نہیں جا رہا، وہ میری کمزوری ہے، میری غلطی ہے، لیکن اللہ نے مجھے دے رکھا ہے بہت کچھ، دے رکھا ہے بہت کچھ، اور اللہ میری ضروریات کو پورا کر رہا ہے. اللہ میری رسپانسبلٹی کو بہت اچھے طریقے سے اٹھا رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ مجھ سے غافل ہو گئے ہیں.
میری کسی سچویشنز کا اللہ کو پتہ نہیں چل رہا, میرے کسی درد کو اللہ رب العزت فیل نہیں کر رہے, میری اندر کی غموں کو, پریشانیوں سے بالکل اللہ نا واقف ہے. نو, اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. پھر سوال تو یہ آتا ہے, جب اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہم کیوں ان حالات سے گزر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں. اب اللہ کیوں چاہتے ہیں, اس سوال میں اگر ہم پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ہم اپنی زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے. علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ سارے علم کا مالک وہی ہے. دنیا میں جتنا بھی علم ہے, جس علم کو استعمال کر کے, جس علم کو, نالج کو گین کر کے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, سائنٹسٹ بن جاتے ہیں, فلاسفر بن جاتے ہیں, پروفیسرز بن جاتے ہیں, لیکچرر بن جاتے ہیں, اچھے لوگ بن جاتے ہیں, یہ سارا علم کہاں سے آیا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو اللہ تو اس علم کے مالک ہے. اور پھر ہم دوسری جانب کہتے ہیں کہ اللہ حکیم بھی ہے, حکمت کے بھی مالک ہیں. جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کو اچھی اچھی ایڈوائزز دے رہے ہوتے ہیں, یہ ایڈوائزز کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو حکمت سمجھائی ہے. تو جب اللہ حکیم ہے, علیم ہے, جانتے بھی ہیں سب کچھ, اس کے باوجود اگر اللہ نے میرے لیے ایک فیصلہ کر رکھا ہے, بھلے وہ برا ہے میری نظر میں, لیکن اسی میں میری بہتری ہے, یہی تو ہے یقین. اسی کو تو میں نے سمجھنا ہے. جب میں اس پہ صبر کروں گا تو اسی کو تو کہا جاتا ہے صبر. اور صبر کیا ہوتا ہے؟